حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم، 1438 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا گو ہوں خداوند عالم، انجمن اراکین، تنظیم، دوست احباب اور آپ تمام شرکائے مجلس کی توفیقات خیر میں خداوند عالم اضافہ فرمائے۔ دام درہم قدم سخن، جس نے بھی جس زاویے سے بھی اس میں حصہ لیا ہے، خداوند عالم اس کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کی 110ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ موضوع گفتگو پیغام رسالت ہے، وہ پیغام کہ جو ابد الآباد کے لیے مستحکم اور مضبوط پیغام ہے۔ اگر اس کا ای کو ختم کر دیجیے، بیسمنٹ کھول دیجیے تاکہ مجھے بھی ریٹرن مل جائے، پتہ چلے میں کیا کہا ہوں۔ ای کو بالکل بند کر دیجیے، بیسمنٹ کھول دیجیے، صلوات پڑھیے ذرا محمد والے، بس سب صحیح ہے، ای کو ختم کر دیجیے۔ وہ پیغام جو خداوند عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے سے نسل بشریت کو دیا، اتنا جامع اور مستحکم ترین قانون ہے کہ جسے اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے بھیج رہا ہے۔ جہاں شخصیت معتبر ہوتی ہے، شخصیت بعظمت ہوتی ہے، جہاں پروردگار نے اپنے محبوب کو ایسی عظمت عطا کی کہ جو نہ اولین کو عطا ہوئیں نہ آخرین کو عطا ہوئیں، تو وہیں پر قانون بھی ایسا دیا کہ جو نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں قانون ایسا ہے، اتنا مستحکم قانون ہے کہ کہیں کجی نہیں ہے، کہیں لچک نہیں ہے، کہیں جھول نہیں ہے۔ ابد الآباد کے لیے جب قانون مصطفیٰ کو دے کے بھیج رہا ہے تو دونوں شخصیتوں کو اتنا مستحکم بنا کے بھیجا کہ دنیا پلٹ پلٹ کر اگر قرآن کو پلٹ پلٹ کے بھی پڑھتی رہے گی تو کردار وہی نظر آئے گا جو مصطفیٰ کا کردار ہے۔ دنیا ابد الآباد تک کے لیے قرآن کو متعدد بار پڑھے، غور سے پڑھے، تفکر کے ساتھ پڑھے۔ اسی لیے خدا نے دعوت دی تھی کہ ہمارے قانون کو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے دنیا میں قوانین بنے ہیں، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن جو قانون خدا نے بنا کے بھیجا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا، اسے محو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خدا کا بنایا ہوا قانون انمٹ ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن اسی قانون کے لیے خدا نے یہ اعلان کیا وَلَرَدٍ وَلَيَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تمہیں زندگی کے اسلوب چاہیے تو یہ قانون دے گا، تمہیں اسلوب بندگی چاہیے تو یہ قانون دے گا، تمہیں تہذیب معاشرت چاہیے تو ہمارا بھیجا ہوا قانون تمہیں تہذیب معاشرت دے گا۔ خلوت کے مسائل ہوں تو اس قانون کی طرف رجوع کر لینا، جلوت کے مسائل ہوں تو اس قانون کو دیکھ لینا۔ اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، ذوق سجدہ چاہیے تو قانون اٹھا کے پڑھ لینا، بندگی کے آداب چاہیے تو ہمارے قانون کو پڑھنا۔ اتنا مستحکم بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے قرآن کا۔ وَلَا رَدْمٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
ہر خوش کو ترک تذکرہ کتاب مبین میں دوستوں کل بھی کچھ منزلیں طے کی تھیں، آج بھی طے کرنا ہے۔ ان منزلوں کو محفوظ کیجیے گا، تمہید کو محفوظ کیجیے گا کہ خدا نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خوش کو تذکرہ ہمارے قانون کے اندر موجود ہے۔ توسل چاہتے ہو قانون دے گا، تقرب چاہتے ہو قانون دے گا، ذوق بندگی چاہیے قانون دے گا، ذوق سجدہ چاہیے قانون دے گا۔ تمہیں اگر عبادتوں کی قبولیت کی تہذیب چاہیے تو ہمارے قانون سے لے کے دیکھنا۔ تمہیں اگر عبادتوں کی قبولیت کی تہذیب چاہیے تو ہمارا قانون دے گا۔ لیکن دوستو میرے عزیزوں، میرے جملے کو یاد رکھیے گا، قانون اس وقت تک کام نہیں آ سکتا جب تک قانون کو لانے والا نہ سمجھا جایا۔ قانون اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا، قانون اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک لانے والے کی حیات کو نہ سمجھا جائے۔ اس لیے کہ قانون مصطفیٰ کی حیات سے ہٹ کے کوئی قانون نہیں ہے، مصطفیٰ کی حیات سے ہٹ کے کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو غلط فہمی میں ہے، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی سوچ رہا ہے تو غلط فہمی میں ہے۔ مصطفیٰ کی حیات سے ہٹ کے کوئی قانون نہیں ہے، جو مصطفیٰ کریں وہی قانون ہے، جو مصطفیٰ کہتے ہیں وہی قانون ہے، جو مصطفیٰ کریں وہی قانون ہے۔ لیکن عجیب اللہ نے یہ حکمت رکھی کہ دور میں، زمانے کے ادوار میں معلم تو رکھے لیکن کتابیں نہیں تھیں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلم بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے لیکن کتاب بغیر معلم کے نہیں رہ سکتی۔ کتاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پڑھانے والا ہو، کتاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پڑھانے والا ہو۔ اب تم نے چونکہ معلم کا احترام نہیں کیا تو اللہ نے معلم کے سامنے غیبت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، معلم کے سامنے، تمہاری نگاہوں کے سامنے غیبت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ جب وہ آئے گا تو پھر تمہیں قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے گی، جب وہ آئے گا تو پھر تمہیں قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے ہم نے دیکھیے تسلسل الہی عجیب رکھا خدا نے، کہ یہ عجیب راز ہے کہ انسان کے سامنے یہ عجیب راز رکھا ہے کہ معلم تو بغیر کتاب کے رہا ہے لیکن کتاب بغیر معلم کے نہیں رہی۔ شاید نگاہ الہی وہاں تک تھی کہ ہمیں پتہ ہے تم کہو گے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، شاید نگاہ الہی دیکھ رہی تھی کہ تم کہو گے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہو سکتی جب تک معلم پڑھائے نہ، پڑھانے والا ضروری ہے، کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اسے پہنچانا چاہتا ہوں آج کی حد تک، ظاہر دوسرا مرحلہ ہے اور پھر بعد کی مجالسوں میں کچھ گفتگو ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس نزاکت کو سمجھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انا بشر مثلکم۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ خدا کہلوا رہا ہے تو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کا اعلان اس وقت تک مصطفیٰ نہیں کر سکتے جب تک وحی الہی نہ آ جائے، جب تک وحی الہی نہیں آئے گی مصطفیٰ بشریت کا اعلان نہیں کریں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ عالمین کی بشریت اور ہے، مصطفیٰ کی بشریت اور ہے۔ دنیا اپنے کو کچھ بھی کہتی رہے، مصطفیٰ اپنے کو بشر اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک خدا کی وحی نہ آ جائے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی بشریت میں وحی کا پہرا ہو، جس کی بشریت میں وحی کا پہرا ہو، اس کی عظمتیں کتنی بلند ہوں گی۔
کہ وہ خود کو بشر بھی نہیں کہہ سکتا جب تک وحی الہی نہ آ جائے. آیت پہنچا رہا ہوں، شاید خاموشی میں گزر جائے، چونکہ تفہیم القرآن ہے، اس میں خطابت نہیں ڈال سکتا، لیکن میرے لفظوں کو محفوظ کیجئے گا. اور آج ہی کی مجلس پر بات کی مجالسیں ٹکی ہوئی ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، لیکن میری بشریت میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر مسلسل وحی ہے. مجھ پر مسلسل وحی ہے. اوحا الیہ نہیں کہا قرآن نے، یوحا الیہ استعمال کیا. یہ یوحا الیہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کرتی بھر کے لیے بھی، لحظے بھر کے لیے بھی مصطفیٰ کی حیات وحی سے الگ نہیں ہے. جو وحی ہے وہی مصطفیٰ کی حیات ہے، جو مصطفیٰ کی حیات ہے وہی وحی ہے. توجہ کیجئے گا، ایک منزل پہ لا رہا ہوں. تو کہہ رہا ہے خدا کہ خود کو بشر کہو، تو مصطفیٰ نے کہا میں بشر ہوں. اور پھر کہا یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے. یہ اعلان وحی عقیدہ نبوت ہے. یہ اعلان وحی عقیدہ نبوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اب منزل ساتھ ساتھ طے کیجئے گا، اس قرآن مجید کی اس آیت میں خدا نے پورے دین کو محفوظ کر دیا. پورا دین اس آیت میں محفوظ ہے. اعلان وحی عقیدہ نبوت. مضمون وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہو کہ تمہارا پروردگار وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. توجہ کیجئے گا، یہ عقیدہ توحید ہے. وہ وحی، مضمون وحی عقیدہ توحید، نزول وحی عقیدہ نبوت. نزول وحی عقیدہ نبوت، موضوع وحی عقیدہ توحید. خدا نے عجیب حکمت رکھی، سیدھا سیدھا کہہ دیتا مصطفیٰ سے کہو کہ اللہ ایک ہے. سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ وحی کے نزول کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے عقیدہ نبوت تو سمجھو، پھر مضمون وحی کو سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مصطفیٰ کے بغیر اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کرتا. کیسے کہوں آپ کی خدمت؟ دیکھیے تفہیم القرآن ہے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات جا رہی ہے. پہلے وحی ہے، وحی، پھر مضمون وحی ہے. تو وحی کی کیا ضرورت تھی پہلے؟ کہ پہلے مصطفیٰ کے اسٹیٹس کو تو سمجھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عظمت مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو توحید گئی. اگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو توحید چلی جائے گی. پہلے وحی ہے، پھر مضمون وحی ہے. پہلے مصطفیٰ کو سمجھو، پھر خدا کو سمجھو. تو اب سمجھ میں آیا اللہ کافی کیوں نہیں ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. اب یہ یا اللہ مدد ایسے صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا اپنی وحدانیت کو مصطفیٰ کے وسیلے سے بتا رہا ہے. پہلے مصطفیٰ کو سمجھو، پھر توحید کے نعرے لگاؤ. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں؟ اب میرے لفظوں کو سمجھیے گا، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. خدا اس وقت تک خدا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ نہ کہہ دیں. دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں، ظاہر مزاج کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر کسی کو خدا کی وحدانیت کا زیادہ شوق ہو جاننے کا تو چلا جائے، سیدھا چلا جائے. بھیجنے کی ذمہ داری ہماری ہے، واپس نہیں پلٹا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو پہلے وحی ہے، نزول وحی، پہلے وحی کو نازل کیا محبوب کے اوپر،
پھر کہتا ہے مضمون وہی ہے کہ تمہارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے. وہی رکھی عقیدہ نبوت. پھر اس کے بعد کہا کہ عقیدہ توحید کی طرف آؤ، لیکن پہلے مصطفیٰ ہیں، پھر لا الہ ہے. پہلے مصطفیٰ ہیں پھر لا الہ ہے. وہ صحیح ہے کہ آپ کلمے کی ترتیب کچھ بھی رکھ لیجئے، وہ کلمے کی ترتیب اور ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ پہلے، یہ حقیقت خدا تو ظاہر خدا ہے، لیکن خدا بھی اس وقت تک خدا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ خدا نہ کہہ دیں. روایت نہیں پڑھ رہا میں، تو سیدھی سیدھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کچھ کہہ رہا ہوں، روایت حدیث نہیں ہے، مورخ نہیں ہے، راوی نہیں ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے بھائی. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد ہے. تو مفتیوں کو تبھی تو پتہ چلا تھا جب مصطفیٰ نے احد کہا. کچھ کہہ رہا ہوں. خدا کی وحدانیت کو سمجھنا ہو تو محبوب کو سمجھو. پیغام یہ ہے تو پہلے عقیدہ توحید اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک عقیدہ نبوت مضبوط نہ ہو. خدا نے عجیب پالیسی سے کام لیا، سیدھا سیدھا مصطفیٰ کو اتارا، اور اس حکمت کے ساتھ اتارا کہ پہلے بشریت کا اعلان کیا. اب جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا، اگر مصطفیٰ کو حقیقی شکل میں بھیج دیتے تو امت بوکھلا جاتی. کاش یہ جملہ پہنچ جائے آپ کی. اگر سیدھا سیدھا مصطفیٰ کو یوں ہی بھیج دیتے تو امت بوکھلا جاتی. پھر بجائے کلمہ پڑھنے کے عجیب باتیں ہوتی، عجیب کیفیتیں ہوتی، عجیب عالم ہوتا. لیکن محبوب کو بشریت کے سانچے میں ڈھال کر بھیجا تاکہ اس بشر کو دیکھو تو خدا کی عظمت کو سمجھو. پہلے اسے تو سمجھو پھر خدا کی عظمت کو سمجھو. تو پہلے وہی ہے، وہی، پھر وہی کا مضمون ہے لا الہ الا اللہ. اور پھر کہا کہ اگر وہی الہی کے مضمون کو سمجھ گئے ہو تو اب خدا کہتا ہے فمن کان یرجع لقاء ربہ. بس اب اگر کوئی، دیکھیے وہی عقیدہ نبوت، محفوظ کیجئے گا اس منزل کو، وہی عقیدہ نبوت، مضمون وہی لا الہ الا اللہ. اور پھر مضمون وحی کے بعد کا فمن کان یرجع لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. بس اب اگر کوئی خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، بس اب اگر کوئی خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو عمل صالح کرے. یہ خدا سے ملاقات عقیدہ قیامت. دنیا میں تو نہیں ہو سکتی نا، وہیں ہوگی. جب پلٹ کے جائیں گے تو قیامت ہی میں، روز محشر میں. اب یہ ملاقات پر بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا خدا سے ملاقات کیسے ہوگی. خدا سے ملاقات ایسے ہوگی، علی سے ملاقات کر لو خدا سے ملا دیں گے. اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی شخصیت مجھے نظر آئی جس نے اس کلیور کا جملہ کہا ہے. اس کلیور کا کیا کہا علی نے کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھ نہ لوں. خدا دیکھا نہیں جا سکتا. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں ایک گہرا راز ہے، یہ موضوع نہیں ہے. بات آ گئی تو دو جملے کہہ دیے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس اگر خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو خدا سے ملاقات عقیدہ قیامت. اور ملاقات کب ہوگی؟ روز محشر. یہ قیامت ہوگی کیسے؟ عمل صالح کے ساتھ. اس کا مطلب یہ خدا بروں کو منہ نہیں لگاتا. خدا بروں کو منہ نہیں لگاتا. خدا منہ لگاتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں.
اور اچھا وہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ اچھا ہے. آج بات پہنچ جائے. اچھا وہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ اچھا ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہ ہو سکتی ہے، میں بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں. اچھا بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ اچھا ہے، سچا بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ سچا ہے. تو کہا دیکھو اگر خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو عمل صالح کرو، یہ عقیدہ قیامت ہے. دوستوں میں ایک منزل پہ لانے کے لیے تمہید کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. پھر کہتا ہے وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّي أَحَدًا. اور دیکھو تمہارے جتنے معاملات ہیں، جتنے واجبات ہیں، جتنے اذکار ہیں، جتنے افعال ہیں، جتنے تمہارے مباحات ہیں، مکروہات ہیں، مستحبات ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اذکار ہیں، جو کچھ بھی ہے تمہاری حیات میں، اس میں لحظے بھر کے لیے بھی خدا کا کسی کو شریک نہ قرار دینا. یہ عقیدہ عدالت کی طرف اشارہ ہے. اب کتنی چیزیں نکل آئی ہیں اس میں. وہی عقیدہ نبوت، مضمون وہی لا الہ الا اللہ، خدا سے ملاقات، عقیدہ قیامت، اور عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا، یہ عقیدہ عدل. اب خدا کہتا ہے یہ مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک شاخ امامت کو تھام نہ لو. جب تک ایک شاخ امامت کو تھام نہ لو. ارے بچوں کو اصول دین یاد ہوں گے، ذرا دہرائیے تو صحیح میرے ساتھ. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. آج رات سمجھ میں آیا کہ امامت قیامت اور رسالت کے بیچ میں کھڑی ہے. امامت رسالت و قیامت کے درمیان کھڑی ہے. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، یہ خدا نے شرف صرف لہو ابو طالب کے لیے رکھا. کبھی کہا تھا اسی منبر سے، کبھی کہا تھا کہ مکہ کے سارے ابوؤں کے بیٹے مر گئے ہیں، لیکن ابو طالب کا مہدی زندہ ہے. جب تک آئے گا نہیں قیامت نہیں آئے. دیکھیے خدا ان منزلوں کو طے کروا رہا ہے. اب اپنے محبوب کے اسٹیٹس کو خدا نے یہ کہہ کے رکھا کہ پہلے وحی کے مضمون کو سمجھو، وحی کے مضمون کو. اس لیے دوستو میرے عزیزو، مصطفیٰ کی حیات کو چھوڑ کر نہ علی ملیں گے نہ خدا ملے گا. نہ علی ملیں گے نہ خدا ملے گا، اور خدا کو چھوڑ کر نہ مصطفیٰ ملیں گے نہ علی ملیں گے. اب جملہ کہنے دیجئے، علی کو چھوڑ کر نہ مصطفیٰ ملیں گے نہ خدا ملے گا. تو خدا نے عجیب عقیدت کے ذریعے سے اپنے محبوب کے لیے کہا کہ ہم اس قانون کو، اس دستور کو، اس پیغام کو اپنے محبوب کو دے کے بھیج رہے ہیں. آج قانون کے سلسلے میں 2 جملے سن لیجئے، تقریر شاید یہاں رک جائے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے. قانون کے سلسلے میں خدا نے یہ رکھا کہ اتنا مستحکم قانون اپنے محبوب کو دیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جتنی قیمتی شے ہوتی ہے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. قرآن قیمتی تھا، قرآن نور تھا، قرآن ہدایت تھا، قرآن فلسفہ تھا، قرآن تہذیب تھا، قرآن تمدن تھا، قرآن علم تھا، قرآن نور تھا، قرآن رہبر تھا، قرآن قائد تھا. تو ایسے ظرف میں رکھا، ایسے ظرف میں خدا نے رکھا کہ جس ظرف کو ظرف مصطفیٰ کہتے ہیں،
اور یہ کہہ کے رکھا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کہیں اور اتار دیتے یا پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ مصطفیٰ کے قلب کی وسعتیں ہیں کہ جہاں پروردگار نے اپنے قرآن کو، علم کو اتارا ہے، اور جب قانون دے کر بھیج دیا تو اب مصطفیٰ قانون کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے کہ کام ہے ان کا۔ اب راز سمجھ میں آیا کہ یوحا الیہ کیا ہے، کہ یہ مسلسل وحی کیا ہے، تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ توجہ ہے آپ کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج دوسری منزلوں پہ ایک رخ پہ لے جا رہا ہوں آپ کو، اور گفتگو یہیں ختم ہو جائے گی، کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ پہلا پیغام محبوب الہی کا یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ مصطفیٰ نے ایک بتایا ہے خدا کو، مصطفیٰ نے ایک بتایا ہے تو ہم بھی ایک کہہ رہے ہیں۔ اگر مصطفیٰ نعوذ باللہ دو کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید مصطفیٰ کے لفظوں پہ ٹکی ہوئی ہے، توحید الہی مصطفیٰ کے لفظوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ تو اب کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ تو امت نے یقین کر لیا کہ خدا ایک ہے۔ یقین کیا یا نہیں کیا؟ پوری امت خدا کا کلمہ پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گردن ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے انسان لا الہ الا اللہ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ خدا کو خود ایک جانا ہے کہ نہیں مصطفیٰ سے جانا ہے؟ مصطفیٰ سے جانا ہے اللہ ایک ہے۔ تو ہم جس مصطفیٰ کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا تھا اسے تو مان رہے ہو، اسی زبان سے علی ولی اللہ بھی تو نکلا تھا، اسے مان۔ پوری امت لگی ہے۔ اگر پوچھئے پلٹ کے کسی مسلمان سے، پلٹ کے پوچھ لیجئے کسی مسلمان سے، یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو یہ خدا کو کیسے جانا ہے کہ ایک ہے؟ تو کم سے کم امت محمدی تو یہی کہے گی نا کہ محمد نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، دکھایا تو نہیں ہے۔ بتایا ہے دکھایا تو نہیں ہے۔ آدم ہے بتایا ہے دکھایا تو نہیں ہے۔ نوح ہے بتایا ہے دکھایا تو نہیں ہے۔ ابراہیم ہے بتایا ہے دکھایا تو نہیں ہے۔ موسیٰ ہے بتایا ہے دکھایا تو نہیں ہے۔ عیسیٰ ہیں بتایا ہے دکھایا تو نہیں ہے۔ جنہیں دکھایا ہے انہیں تو امت مان رہی ہے، جسے غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے۔ تو مصطفیٰ کے لفظوں کے اسٹیٹس کو میں سال گزشتہ سے مسلسل ہو رہا ہوں، بہت سے ذہن یقیناً قریب پہنچ گئے ہوں گے جن کے ذہنوں میں عشرہ محرم ہوگا، وہی تسلسل ہے، ہٹ کے گفتگو نہیں ہے، صرف پیغام تک آیا ہوں۔ تو پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے، یہ محبوب کا پیغام ہے۔ تو لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کے لفظوں میں ہے، مصطفیٰ کے لفظوں میں لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے لفظوں میں لا الہ الا اللہ ہے تو دعوت ذوالعشیرہ میں مصطفیٰ کے لفظوں میں یہ بھی تو ہے علی ولی اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو پکڑ کے بیٹھ گئے، جس نے لا الہ الا اللہ بتایا ہے وہ تو تھام لیا، جس نے علی ولی اللہ بتایا چھوڑ دیا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بات آ گئی ہے تو دو جملے سن لیجئے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب محبوب کھڑے ہوئے تو کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے،
اور میں تمہارے درمیان خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، جو میرا ساتھ دے گا، سنتے رہتے ہیں آپ، جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے اس رخ سے، جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تو جیسے یہ لفظ کہے تو 12 برس کا بچہ اٹھا، 12 برس کا بچہ اٹھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ علی بول رہے ہیں 12 برس کی عمر میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کے رسول ہیں۔ جب محبوب نے یہ جملے علی کے سنے تو کہا انکا ولی اللہ و وصیہ و وزیرہ۔ عجیب بات یہ ہے، جس محمد کی رسالت کی گواہی علی نے دی ہے اسے تو مانتے نہیں ہو، جس مصطفیٰ نے علی کو ولی بنایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سارا اعتبار لفظوں پر ہے، یہ سارا اعتبار لفظوں پہ چلا آ رہا ہے، اور لفظوں میں اتنی وسعتیں ہیں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عجیب راز یہ رکھا ہے خدا نے کہ لفظوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، لفظ صرف مقصد تک پہنچاتے ہیں، لفظوں کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس ایک منزل سن لیجیے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ لفظ فلاح عربی کے اندر، لفظ فلاح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نجات یافتہ ہو۔ پھر سن لیجئے، جملہ دوہرا رہا ہوں، عربی میں لفظ فلاح اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کامیاب ہو، اور کامیاب اسی شخص کو کہا جائے گا جو نجات یافتہ ہو، اور نجات یافتہ ہی کو قرآن نے فلاح کہا ہے۔ اب لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، آج تقریر یہاں رک جائے گی اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے، کہ خدا نے فلاح یافتہ اسی کو کہا ہے جو نجات یافتہ ہے، اور نجات یافتہ وہی ہے جو شخص کامیاب ہے، اور کامیاب وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے سائے میں حیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لیکن لفظ فلاح کے لیے عجیب خدا نے حکمت رکھی، فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے نجات یافتہ کے لیے، لیکن میں کیا کروں، قرآن نے ایک منزل کو رکھا، اور وہ منزل یہ ہے کہ فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا، کس کے لیے؟ ایک کسان کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک کسان کو فلاح کہا ہے۔ فلاح کا کیوں فلاح کہہ رہے ہیں اسے؟ کیوں اسے فلاح کہہ رہے ہیں؟ کہ اسے فلاح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے بھروسے پر چھوٹے سے بیج کو زمین میں بوتا ہے۔ دیکھیے، اس منزل کو محفوظ کیجئے گا، اور آج تقریر یہاں رک رہی ہے اور کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ وہ کسان جو بیج کو بو رہا ہے وہ فلاح ہے، خدا کے بھروسے پہ بو رہا ہے، چھوٹے سے بیج کو خدا کے بھروسے پر وہ اگا رہا ہے، بو رہا ہے اسے، خدا اسے فلاح کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ وہ خدا کے بھروسے پہ بیج بو رہا ہے۔ تو خدا نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہم اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ میں کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، ہم اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ وہ دیکھیے، یہ تاجر نہیں ہے، کوئی کاروباری آدمی نہیں ہے۔ اب تقریر مڑے گی تو پھر مڑتی چل جائے، کاروباری آدمی نہیں ہے، تاجر نہیں ہے، سیدھا سا کسان آدمی ہے، خدا کے بھروسے پہ بیج بو رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو سوچ رہا ہو کہ 10 روپے کے 20 روپے کر جاؤں، 20 کے 40 ہو جائیں، 40 کے 80 ہو جائیں۔ اس کی نگاہ صرف اتنی سی ہے کہ خدا کے بھروسے پہ اتنے سے بیج کو بو رہا ہے، تو خدا نے پلٹ کر کیا حسن
دیکھیے کیا حسن فلاح کو جواب دیا ہے خدا نے. خدا نے کہا تو ہمارے بھروسے پہ اتنے سے بیج کو مٹانے کے لیے بو رہا ہے، تو جسے مٹانے کے لیے بو رہا ہے ہم اسی کو آباد کر دیں گے. ہم اسی کو آباد کر دیں گے. تو نے فنا ہونے کے لیے بویا ہے، تو نے گل جانے کے لیے، سڑ جانے کے لیے بویا ہے. تو چاہتا ہے کہ بیج زمین میں جا کے مٹ جائے، لیکن یہ مٹے گا نہیں. ہم اسے شجر میں بدل دیں گے. تیرے بھروسے پر خدا نے پلٹ کے کہا دیکھو خدا اتنا کریم ہے کہ اگر خدا کے بھروسے پر کوئی اپنے ہاتھوں سے بیج بوئے تو خدا اسے فلاح کہتا ہے اور مٹنے نہیں دیتا. تو پلٹ کے خدا نے جواب دیا اگر کسان کے ہاتھ چھوٹے سے بیج کے لیے خدا پہ بھروسہ کر کے بیج کو بوتا ہے تو خدا اسے اپنے ہاتھ کہتا ہے. آپ کہیں گے کہاں؟ تو دلیل تو قرآن میں رکھی ہوئی ہے. آواز دی خدا نے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تو سمجھ رہا یہ زراعت تو نے کی ہے، یہ تو نے نہیں کی ہے، یہ بیج کو اگانے والے ہم ہیں. اس لیے کہ ہاتھ خدا کے بھروسے پر اٹھا تھا تو خدا نے کہا ہم اس ہاتھ کے اٹھے ہوئے کو یہ آواز دے کے کہیں گے انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ بیج تو نے نہیں بویا ہے. اللہ کوئی زراعت کرتا ہے کیا؟ اللہ کوئی زراعت تھوڑی کرتا ہے. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے زراعت تم کر رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں. تو بھروسے پر اگر ہاتھ اٹھے خدا کے بھروسے پر تو خدا اسے اپنے ہاتھ کہتا ہے. تو جب عام سے کسان کے ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ کہے تو کسی مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں آتا. اور اگر سائل مسجد میں آ کے انگوٹھی مانگ لے اور وہ بے دست خدا کے ہاتھوں سے جو ید اللہ ہے اگر انگوٹھی دلا دے تو امت خضوع اور خشوع کے چکروں میں لگ جائے. اس حکمت کو تو سمجھو خدا کی. تو بس عزیزو منزل فلاح یافتہ وہی ہے اور فلاح یافتہ وہی ہے کہ جو خدا کے بھروسے پر زندگی گزارتا ہے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ وہ اصل دین ہے، وہ اصل اساس اور قانون الہی ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. لا الہ الا اللہ محبوب الہی کی زبان سے جاری ہے تو اسی لا الہ کو بچانے والا لہو کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی لا الہ کو بچانے کے لیے لہو بھی اگر استعمال ہوا تو مصطفیٰ کا لہو استعمال ہوا. اسی لیے دنیا کے ذہین ترین لوگوں نے کہا تھا نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. یہ کیا کہہ رہے ہیں حکیم الامت؟ لا الہ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوا. بچانے والا کون ہے لا الہ کو؟ کہ لہو مصطفیٰ. بس عزیزو یہی بقائے لا الہ الا اللہ کے لیے حسین مدینے سے نکلے تھے اور یہ کہہ کر نکلے تھے انی اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ بل خرجت لطلب الاصلاح امت جدی. میرا خروج نہ تخت کے لیے ہے، نہ تاج کے لیے ہے، نہ جاہ و حشم کے لیے ہے جس کی ٹھوکروں میں تخت و تاج ہوں. وہی چھوٹے موٹے اقتدار کے لیے نہیں نکل سکتا. میرا خروج میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. فلاح اور اصلاح ایک ہی باپ سے ہیں. میں نکل رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے. بس دوستو میرے عزیزو، عبداللہ نامی ایک تاجر ہے. حسین یہاں مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اکثر مال تجارت کے لیے مدینے آتا ہے.
عبداللہ کہتا ہے کہ میں 1 سال مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے، غم کی فضا ہے مدینے میں، اور آج مدینے کا وہ انداز ہی نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا۔ تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں غرض سامان کے لیے بازار گیا، چاہا کہ کچھ چیزیں خریدوں، تو عبداللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور کسی غیبی آواز نے جیسے اندر سے یہ آواز دی ہو کہ عبداللہ آج کچھ نہ خریدنا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور غیب سے ایک ایسی آواز محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ عبداللہ آج کچھ نہ خریدنا۔ جب یہ کیفیت اندر سے طاری ہوئی تو میں نے برابر میں کھڑے ہوئے ایک شیخ سے کہا کہ شیخ، میں اکثر آتا ہوں مدینے، لیکن یہ کیفیت مجھ پر کبھی طاری نہیں ہوئی۔ آج مدینہ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے، آج فضائیں مدینے کی بدلی ہوئی ہیں، ایسا مدینے میں کیا ہو گیا؟ تو شیخ نے پلٹ کے عبداللہ کو جواب دیا، ہاں تو واقعاً مسافر معلوم ہوتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا؟ کہ تجھے نہیں معلوم زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے جیسے یہ جملے اس شیخ نے کہے میرا دل اور گھبرانے لگا، میں نے اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے شیخ اتنا احسان کر دے کہ مجھے حسین کے گھر تک لے جا، اتنا احسان کر دے کہ مجھے حسین کے گھر تک لے جا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ وہ شیخ میرے ہاتھ کو تھام کر مجھے لے کر چلا۔ ایک مرتبہ ہم کوچہ حسین کے قریب پہنچے، بس پہنچنا تھا کہ دل کی کیفیتیں بدلنے لگیں۔ میں نے دیکھا چاروں طرف سیاہ کناتیں لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف سیاہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بس دل بے قرار ہونے لگا، دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کیفیت ہے کہ اسی ایسی اسنا میں میں نے دیکھا کہ کچھ ناکے لائے گئے جو پردوں کے پیچھے ٹھہرائے گئے، ناکے پہ ناکا آیا جو پردوں کے پیچھے ٹھہرا دیا گیا۔ میں تھوڑا سا قریب گیا، ایک پردے کے سائے میں جا کے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں اور قریب گیا، میں نے دیکھا کہ کوئی ہے ایک ایسا شخص جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ناکے لگائے گئے ہیں، اور وہ یہ آوازیں دے رہا ہے، عباس مستورات کو سوار کرو، عباس مستورات کو سوار کراؤ۔ کہ ایسے میں نے عبداللہ کہتا ہے اس شیخ سے پوچھا یہ کون ہے جو یہ جملے کہہ رہا ہے؟ اس شیخ نے کہا کہ تو نہیں پہچانتا، یہی تو زہرا کا لال حسین ہے، یہی زہرا کا لال حسین ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مستورات آتی رہیں، ناقے پہ سوار ہوتی رہیں، مستورات آتی رہیں، ناقے پہ سوار ہوتی رہیں، کہ ایسے میں نے عجیب لمحہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مستور کچھ نوجوانوں کے حلقے میں گھر سے باہر نکلی، اس کا باہر نکلنا تھا، پھر حسین کرسی پہ بیٹھے نہ رہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا عباس میری بہن کو سوار کرو۔ اجرکم اللہ، 2 جملوں کی رحمتیں آئیں، عباس میری بہن کو سوار کراؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے شیخ سے کہا اے شیخ یہ کون سی مستور ہے کہ جس کے استقبال کے لیے حسین کھڑے ہو گئے؟ شیخ کہتا ہے تو پہچان نہ پائے گا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ بس ایسے میں عبداللہ کہتا ہے، بس 2 جملے تقریر ختم ہو گئی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایسے میں عباس آگے بڑھے، ناقے کے قریب آئے، 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور ایک عجب جملہ کہا کہ علی کی بیٹی عباس کے زانوؤں پہ قدم رکھیے،
ناقے پہ سوار ہو جائیے۔ زینب نے عباس کے زانوؤں پہ قدم رکھا، ناقے پہ سوار ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر عباس کی خدمت میں جملہ کہوں، مولا آج تو بہن مدینے سے جا رہی ہے تو سوار کرا رہے ہو، کل 11 محرم ہوگی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، بے کجاوا ناکا ہوگا، کوئی سوار کرانے والا نہ ہوگا۔ شاید فرات کا رخ کر کے زینب آواز دے، عباس مدینے سے چلی تھی تو تو نے سوار کرایا تھا، آج بہن اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ سے شام جا رہی ہے، عباس بہن کو سوار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔